خواجہ غریب نواز کو ہند کا سلطان کیوں نہ کہوں کہ ادھر افغانستان میں لے کے شہاب الدین غوری کو کہتے ہیں تجھے ہندوستان عطا کر دیا. خدا کی قسم اگر میرے خواجہ شہاب الدین غوری کو ہندوستان نہ دیتے وہ لاکھ عمرے کرتا یہاں سلطنت اسلام وہ قائم نہ کر سکتا. شہاب الدین غوری تجھے سلطنت ہند ملی, تجھے تخت اجمیر ملا, تجھے تخت دہلی ملا, ہند کی سلطنت ملی. یہ کرشمہ تیری سوچ کا نہیں ہے, تیری جنگ کے ہنر کا نہیں ہے, یہ صدقہ ہے غریب نواز کے قدموں کا, یہ خیرات ہے. سلطنت مسلمانوں کی قائم ہوگی تو خیرات ہے خواجہ غریب نواز کے والد کی. تم سب لوگ, تمہارے آباء و اجداد, تمہاری پوچھتے مسلمان بنے, تم غیر مسلم تھے, بتوں کے پجاری تھے, تمہیں مصطفیٰ کی خبر ملی, تمہیں ایمان ملا, تمہاری پشتوں کو ایمان ملا, تم مسلمان ہوئے. خدا کی قسم تمہاری, ہماری, میری, تمہاری, سب کی مسلمانی صدقہ خواجہ غریب نواز کے قدموں کا. خیرات ہے غریب نواز کے جوڑوں کی. اس لیے وہ عطائے رسول بھی ہیں اور نائب نبی بھی ہیں. کایا پلٹ دی, ہند کی تقدیر بدل دی, رخ بدل دیا, تاریخ بدل. یہ ان کا تصرف تھا. کسی سلطان کے ہنر نہ تھے, کسی سلطان کا ہنر نہ تھا, کسی فوج کا کمال نہ تھا. یہ حضور خواجہ اجمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا کرم تھا. ان کی توجہ تھی, وہ فیض تھا جو عطا کیا تھا مصطفیٰ نے, کہ آپ نے جب یہ بشارت دی سلطان شہاب الدین غوری بیدار ہو کے اپنے مشیروں سے بات کرتا ہے اور تب حملہ کرتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ وہ دہلی سے آغاز نہیں کرتا, وہ اجمیر پہنچتا ہے. اجمیر پہنچ کر چونکہ آپ فیصلہ فرما چکے تھے کہ راجہ پرتھوی آج تمہیں زندہ گرفتار کر کے دے دیا, تو وہ یہاں پہنچا اور زندہ گرفتار کر کے یہاں سلطنت قائم کی, اور پھر یہاں سے چل کے دہلی کی سلطنت قائم کی, اور اپنے غلام قطب الدین ایبک کو دہلی کے تخت پر بٹھا کر ایک غلام کو ہندوستان کا بادشاہ بنا دیا. ارے غلام کو ہندوستان کی بادشاہی کس نے دی؟ کوئی کہے کہ سلطان شہاب الدین غوری نے دی, نہیں نہیں, شہاب الدین غوری کی کیا مدال, یہ خواجہ غریب نواز نے دی. پھر آپ نے جب سلطنت قائم ہو گئی, پھر آپ نے مختلف علاقوں میں اپنے طلبہ, اپنے خلفاء, فیض یافتگان, تربیت یافتگان متعین کر دیے, ہند میں روانہ کر دیے. دہلی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے سپرد کر دیا, ناگور حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری کے سپرد کر دیا. ہندوستان کے اطراف و اکناف میں آپ نے اپنے مرید, اپنے خلفاء تیار کیے ہوئے لوگ روانہ کر دیے. اور سخی ایسے 3 شہزادے تھے, 3 شہزادے تھے. مثال سے قبل جب باری آئی تو اپنے شہزادوں کو خلیفہ نہیں بنایا, حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو خلافت دی. پھر انہوں نے شیخ کی سنت پہ عمل کیا, حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کو خلافت دی. انہوں نے شیخ کی سنت پہ عمل کیا, پلٹ کر خواجہ نظام الدین اولیاء کو اور علاء الدین احمد صابر کو دی. یہ سخاوت, یہ کرم, یہ بے نیازی, یہ سنت رسول تھی جو حضور خواجہ غریب نواز نے جس کا نظام جاری رکھا اور تمام مشائخ نے اس کو پہنچایا. اس وقت جب آپ کی درگاہ بن گئی, سلطنت ہو گئی اور لوگوں کے دلوں پر غریب نواز کی حکومت قائم ہو گئی, اس وقت آپ کا لنگر, آپ کا دربار, اس کی خدمت حضرت خواجہ سید
فخر الدین گردیزی کو دی، جو آپ کے خواجہ عثمان ہرونی نے ان کے سپرد کیے تھے، ان کو دی۔ خواجہ فخر الدین گردیزی آپ کے لنگر خانے کے اور آپ کی خدمتگاہ کے مالک ہوئے اور ذمہ دار ہوئے، اور عالم یہ تھا ان کا حضرت خواجہ فخر الدین گردیزی کا کہ کئی بار ایسا ہوتا کہ لنگر میں کچھ نہ بچتا، لنگر میں کچھ نہ بچتا مہمانوں کے لیے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے 20 برس اپنے شیخ کی خدمت میں رہ کے نوکری کی، صحبت میں رہا، اور میں نے یہ عمل اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ راوی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہیں، مونس الارواح میں یہ روایت آئی ہے۔ فرمایا کہ جب باورچی خانہ میں لنگر خانہ میں کچھ نہ ہوتا تو حضرت خواجہ سید فخر الدین گردیزی حاضر ہوتے اور حاضر ہو کے عرض کرتے حضور مہمان آ رہے ہیں، درویش آ رہے ہیں، مگر باورچی خانے لنگر میں پکانے کا کچھ نہیں۔ تو آپ فرماتے مصلے پہ بیٹھے ہوئے میرا مصلہ اٹھا لو، جتنی ضرورت ہے لے جاؤ۔ ارے ساری دعوت غریب نواز کے مصلے کے نیچے ہے، جس کو جتنا چاہے دے دیں اور نواز دیں، جس کو جتنا چاہے نواز دیں۔ یہ آپ کا عمل تھا، یہ عمل تھا۔ اور پھر اس طرح زندگی بسر کی، لوگوں کی کایا پلٹی، ایمان کے نور سے سرزمین کو روشن کیا، تقدیریں بدلی، فیض بانٹا، اسلام کا درس دیا، مسلمان بھی آتے ہندو بھی آتے۔ اس بارگاہ میں کوئی تفرقہ نہ تھا، کوئی نفرت نہ تھی، بلا تمیز رنگ و نسل اور بلا تمیز قبیلہ و مذہب جو آتا خواجہ غریب نواز کی بارگاہ سے پاتا۔ یہ ان کا عمل تھا صحابت کا کہ ان کے سوا یہ لقب کسی کو نہ ملا، وہ غریب نواز تھے، غریب نواز ہو گئے، آج تک غریب نواز ہے۔ آج ان کے لنگر سے آج بھی مسلمان بھی کھاتا ہے، غیر مسلم بھی کھاتا ہے، اور میرے جیسا غریب بھی کھاتا ہے۔